الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء، علی سید الانبیاء، علی امام الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی ویڈیو ہماری دعاؤں کے بارے میں ہے جو ہمارے ائمہ کرام نے ہمیں وہ فرمائی ہے کہ یہ ان کے پڑھنے سے تمام مومنین مومنات اور دوسرے تمام مسلمانوں کا بہت ہی فائدہ ہوتا ہے اور بھلا ہوتا ہے۔ تو یہ دعا ہے جناب حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے اس دعا کی۔ آپ نے فرمایا اس دعا کو ہر روز صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنے میں کوتاہی نہ کرے کہ یہ ایک قیمتی خزانہ ہے۔ تو میں اس کو آپ کو عربی بعض کا بچوں کو نہیں سمجھ لگتی تو میں اس کا اردو میں ترجمہ ہی آپ کو سنواتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جناب امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اے میرے اللہ، اب مجھے اپنے مضبوط قلعے میں قرار دے جس میں تو چاہتا ہے۔ تو جناب سرکار کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک پریشان حال صحابی کو یہ دعا تعلیم فرمائی کہ جس کے پڑھنے سے اس کی پریشانی دور ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا کہ سوائے اللہ کے نہ کوئی قوت ہے اور نہ طاقت، میں نے اس زندہ ذات پر بھروسہ کیا ہے جس کو موت نہیں، اور سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کا نہ کوئی بیٹا اور نہ ہی اس کی سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ ہی اسے کسی طرح کی کمزوری ہے کہ کوئی اس کا سرپرست اور معاون ہو۔ اس کی بزرگی کو اچھی طرح بیان کرتے رہا کرو۔ تو جناب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی گئی ہے کہ مسلمان پر لازم اور واجب ہے کہ ہر روز طلوع اور غروب آفتاب سے پہلے 10 مرتبہ اس دعا کو پڑھے، اور بعض روایت میں ہے کہ اگر نہ پڑھ سکے تو قضا کرے۔ تو یہ دعا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے حمد ہے، اور وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے۔ وہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں، اسی کے پاس بھلائی ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ نیز معتبر روایات میں وارد ہوا کہ طلوع و غروب آفتاب سے پہلے 10 مرتبہ اس دعا کو پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں سننے والے اور جاننے والے خدا سے شیاطین کے وسوسوں کی پناہ مانگتا ہوں اور اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ حاضر ہوں۔ تحقیق اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ نیز حضرت سے روایت ہے کہ ہر صبح شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنے میں تمہیں کیا رکاوٹ ہے کہ اے دلوں اور آنکھوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، اور ہدایت کے بعد میرے دل کو ٹیڑھا نہ فرمانا، اور اپنی جانب سے مجھے رحمت عطا فرما، بے شک تو عطا کرنے والا ہے، اور اپنی رحمت کے صدقہ میں مجھے جہنم سے بچا لے۔ میرے اللہ، میری عمر کو طولانی فرما، میرے لیے رزق کو وسعت عطا فرما، مجھ پر اپنی رحمت نچھاور فرما، اور اگر میں تیرے نزدیک الکتاب میں بدبخت ہوں تو مجھے نیک بخت بنا دے، کیونکہ تو ہی جسے چاہے مٹا دے اور جو چاہے لکھ دے، اور تیرے پاس ہی الکتاب ہے، یعنی یہ تمام کتابوں کی بڑی کتاب، سب سے وزنی اور سب سے بھاری اور سب سے زیادہ بابرکت، یعنی قرآن پاک۔ تو اس کے علاوہ یہ مصائب و مشکلات سے چھٹکارے کی دعائیں ہیں۔ یہ دعا ہے جناب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے۔ تو کفہ امین مصباح میں سید ابن طاؤس سے حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا نقل کی ہے کہ اس کے پڑھنے سے ہر جابر، ظالم، حکمران اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے کے ساتھ ہر مصیبت، غربت و تنگ دستی سے چھٹکارا ملتا ہے۔ صحیفہ سجادیہ کی یہ دعا پڑھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اے وہ کہ جس کے وسیلہ سے برائی کی گریں کھل جاتی ہیں، اے وہ کہ جس کے وسیلہ سے سختیوں میں رکھنا پڑ جاتا ہے، اے وہ کہ جس سے التماس کی جاتی ہے، کشائش سے روح کے نکلنے کے لیے
جس کی قدرت سے مشکل کام آسان ہوتے ہیں، اس کے لطف سے ہر چیز کے لیے اسباب فراہم ہوتے ہیں، اس کی قدرت سے قضا جاری ہو جاتی ہے، ہر چیز تیرے ارادے سے گزرتی ہے، ہر چیز تیری مشیت کے زیر فرمان ہے، بغیر تیرے کہنے کے محض تیرے ارادے سے ہر رکاوٹ سے بے نیاز انجام پاتی ہے۔ تو وہ ہے جس کو ہر مشکل میں پکارتے ہیں تو ہر پیش آنے والے معاملہ کی پناہ ہے، جس کا دور اثر نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ تو اسے دور فرما دے، نہ کھلتا ہے سوائے اس کے کہ تو اسے کھولے۔ میرے سر پر مشکل آ پڑی ہے، اے میرے پالنے والے، وہ جس کے بوجھ نے مجھے جھکا دیا ہے، میں گر گیا ہوں اس کے وزن سے، جس کو تو نے اپنی قدرت سے مجھ پر وارد کیا ہے اور اپنے تسلط سے مجھ پر مسلط کیا ہے، پھر جو تو نے وارد کیا اس سے کوئی آزادی نہیں، اس کو پلٹانے والا کوئی نہیں جو تیری طرف سے ہو، جو اس کو تو نے باندھا اسے کھولنے والا کوئی نہیں، نہ اس کو کوئی باندھ سکتا ہے جسے تو نے کھولا، کوئی اسے آسان نہیں کر سکتا جسے تو نے مشکل کیا، اس کا کوئی مددگار نہیں جس کو تو نے چھوڑ دیا۔ پس درود نازل فرما محمد اور ان کی آل پر، اور اے میرے پالنے والے مجھ پر کشائش کا دروازہ اپنے فضل سے کھول دے اور اپنی طاقت سے مجھ پر غموں کے تسلط کو توڑ دے، مجھ پر اپنی حسن نظر مرحمت فرما اس چیز میں جس میں مجھے شکایت ہے، جس میں میری درخواست ہے، مجھے شیرینی محل کا ذائقہ چکھا، اپنی رحمت سے مجھ پر بخشش فرما اور کشائش نیک عطا فرما، میرے لیے اپنی طرف سے زود اثر چارہ مقرر فرما، مجھے کار دنیا میں اپنے واجبات کے لیے اور اپنی سنت کو استعمال کرنے کے لیے مشغول فرما۔ اے میرے پروردگار، جو کچھ مجھ پر پڑی ہے میں اس سے تنگ ہوں، میرا دل بھر گیا ہے اس سے جو مجھے پیش آیا، ہم غم اور دکھ کے باعث، اور تو قادر ہے اس پر جس میں گرفتار ہوں اور مجھے اٹھا لیے، میں اس سے جہاں میں گرا ہوں مجھ پر عنایت فرما، اگرچہ میں تیری طرف سے اس کا مستحق نہیں ہوں۔ اے صاحب عرش عظیم، اے صاحب عطائے کریم، تو ہی قادر ہے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، آمین عالمین کے پروردگار۔ اور یہ دعا جناب امام زین العابدین کے حوالے سے ہے، انتہائی کارگر اور غم و پریشانی ہر مصیبت میں کام آنے والی، اور اس کو مصیبتوں کو، آزمائشوں کو، برے دشمنوں سے اس کو دور کرنے والی ہے۔ تو یہ آپ تمام مومنین اور ان کو محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیجنے والوں کے لیے ہے، اور اس کا ذکر کریں، اس کو سنیں اور اس کو دوسروں کو بھی بتائیں۔ اور آپ سے پھر التماس ہے کہ جن بچوں نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، کومنٹس میں اپنا جو کچھ آپ چاہتے ہیں وہ لکھیں، اور اس کو فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، آپ جہاں بھی بیٹھتے ہیں اس کو آپ اپنا ذکر بنائیں۔ تو بہت خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو، مومنین کو، مومنات کو، دوسرے محمد آل محمد سے مودت رکھنے والوں، ان کی عظمت کا اقرار کرنے والوں کو، درود و سلام پڑھنے والوں پر اپنی اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل کرے۔ تو بہت بہت سلام۔